بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اگر ان کو بانی رہنما یا بانی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، فردوس شمیم نقوی، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا تھا اور اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اگر سندھ ہائی کورٹ کی طرح تمام ہماری عدالتیں فیصلے کرنے لگ جائیں، یہ جو جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ وہ فیصلہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان فواد چودھری کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کیس ہے، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کر دیا ہے جیل ٹرائل کو، توہین الیکشن کمیشن کے جیل ٹرائل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور عمران خان کی دو مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فواد چودھری کو کل عدالت میں پیش کیا گیا تھا، احتساب عدالت میں، اور ان کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے۔ فواد چودھری کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر عرفان بھولا، سہیل عارف اور تفتیشی افسر پیش ہوئے، جبکہ فواد چودھری کے وکیل فیصل فرید چودھری اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جبکہ 10 دن کا ریمانڈ دیا گیا۔ مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی گئی، کچھ انہوں نے ابھی اقرار کیا۔ 8 کنال اراضی ان کے نام منتقل ہوئی، ریکارڈ کے مطابق اس کی ادائیگی ٹھیکیدار نے کی۔ یہ اپنی ادائیگی کے ثبوت دینا چاہتے ہیں جو ابھی نہیں دیے۔ مزید تفتیش کرنی ہے۔ متعلقہ ٹھیکیدار اور ایکسین کو 2 جنوری کو بلایا ہے۔ مختلف ریکوری بھی کرنی ہے اور مشکوک ٹرانزیکشن سمیت دیگر شواہد اکٹھے کرنے ہیں، لہٰذا عدالت سے استدعا کہ مزید 10 دن کا ریمانڈ دیا جائے تاکہ انکوائری مکمل ہو سکے۔ جج نے استفسار کیا کہ ان کا رویہ کیسا رہا، جس پر فواد چودھری نے جواب دیا کہ 10 دن کا ریمانڈ دیا، اچھا رویہ رہا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا دائرہ اختیار دیکھتے ہیں۔ وارنٹ میں 4 الزامات ہیں۔ پہلا الزام بطور وفاقی وزیر منصوبے میں مداخلت کا ہے، تو یہ پروجیکٹ پی ایس ڈی پی کا ہے، ہائی وے کا تو ہے ہی نہیں۔ خیر، عدالت نے کون سے سننا ہوتا ہے یا عدالت نے کون سے کوئی آرگومنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے؟ عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، جسے بعد میں عدالت نے سناتے ہوئے 6 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے 5 جنوری تک ان کو حوالے کر دیا گیا ہے پولیس کے نیب حکام کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جو دھڑا دھڑ ہماری عدالتوں کا اور ہمارا جو نظام ہے اور جس طریقے سے جسمانی ریمانڈ دیے جاتے ہیں، یہ سلسلہ خدا کے لیے بند ہونا چاہیے۔ ہمارے نظام کو بہتر ہونا چاہیے۔ جسمانی ریمانڈ کی کوئی وجہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا 2 ہفتے تک ختیجہ شاہ کو ریمانڈ پہ رکھا گیا اور اس کے بعد FIR میں ان کا نام کاٹ کے جو ضمنی میں نامزدگی کی گئی تھی وہ خارج کر کے پولیس لے آئی، جس کی بنیاد پہ ان کو رہا کیا گیا۔ تو وہ 2 ہفتے کا کون جواب دے گا جو ریمانڈ دیا گیا ہماری عدالتوں کی جانب سے، جبکہ ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ دوسری جانب احتساب عدالت میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز ریفرنسز پر سماعت بغیر کارروائی معطل ہوئی ہے۔ جب عمران خان کی عبوری ضمانتوں پر درخواستوں پر سماعت تھی تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 نومبر کی تاریخ رکھی گئی تھی، تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی اور انہوں نے اس کو 11 نومبر کروایا۔ 11 نومبر کروانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو وکلا کو رات کو نیب عدالت سے کال آتی ہے کہ صبح آپ نے آنا ہے اور صبح آپ نے پیش ہونا ہے۔ تو لطیف کھوسا نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ پھر 11 کے لیے 11 تاریخ اس میں ہو گئی تھی، لیکن ارلی ہیئرنگ دے کے رات کے اندھیروں میں ارلی ہیئرنگ سنی جاتی تھی اور عبوری ضمانتوں کو ڈیل کیا جاتا تھا۔ اب جب ضمانت بعد از گرفتاری ہے عمران خان کی توشہ خانہ میں بھی اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بھی، تو جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب جو سردار مظفر عباسی ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوتے اور وہ عدالت سے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں اس میں تاریخ دیں۔ عدالت نے بغیر کارروائی کے سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ایک دن کی تاریخ نہیں ہے کہ جی 1 جنوری کو سماعت ہو جائے یا 2 جنوری کو، ڈائریکٹ 4 جنوری کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اور ہمارا جو یہ نظام ہے وہ ہر روز ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، ہر روز اس میں جو بلنڈرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے
توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری نے یہ درخواست دائر کی ہے جیل ٹرائل کے خلاف، چونکہ عمران خان سائفر کیس میں جیل ٹرائل سے متعلق بڑا ریلیف لے چکے ہیں۔ اب یہ درخواست فواد چودھری کی جانب سے دلوائی گئی ہے اور فیصل چودھری کے ذریعے یہ درخواست دائر ہوئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جیل ٹرائل رکھ کر اختیارات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیل ٹرائل سے درخواست گزار کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ درخواست گزار کے خلاف اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کے خلاف اوپن ٹرائل الیکشن کمیشن کے احاطے میں ہی ہونا چاہیے۔ درخواست میں فواد چودھری نے عدالت سے جیل ٹرائل روکنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ عدالت درخواست گزار کو ہر سماعت پر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی بھی ہدایت کرے۔ یہ فواد چودھری نے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست دی ہے اور الٹیمیٹ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے مشاورت کے بعد دی گئی ہے تاکہ جو یہ معاملات ہیں ان کو بہتر انداز میں دیکھا جا سکے۔ فردوس شمیم نقوی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ ریٹ پٹیشن ہے اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اور سندھ ہائی کورٹ میں اس پر جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عدالتوں کے ایک تگڑے فیصلوں میں سے ہے۔ فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کرنے کے بعد مختلف مقدمات میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے قرآن پاک پہ حلف بھی دیا تھا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بھی بات کی تھی۔ پھر انہوں نے محرم کے دنوں میں بھی کہا تھا کہ وہ محرم اپنا گھر جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اجازت نہ دی گئی۔ پھر مقدمات میں ان کی ضمانت ہوئی، ضمانت کے بعد ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور پھر ان کے ریٹرننگ افسران کو اور چونکہ انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے تھے تو ان کو یہ درخواست دی گئی تھی اور کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے میں سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ جبران ناصر سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ اس میں وکیل تھے اور جبران ناصر کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، وہ بھی کراچی سے انتخابات لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے ان کو مختلف مقدمات میں گرفتار رکھا گیا اور اب ان کو ہاؤس جو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر ہیز فائلڈ اے اسٹیٹمنٹ along with annexes to this effect that submit that the entire chronology of events as started by the respondents and the law enforcement agencies is duly reflected in the correspondence made by the petitioner to the chairman anti-corruption establishment government of Sindh white letter dated 24/12/2023 کہ جی یہ جتنی بھی ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف سیاسی انتقام ہے اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہے پٹیشنر کی وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو یہ گھر میں نظر بند رکھیں اور اس طریقے سے ان کا جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر، یہ جج نے فیصلے میں لکھا دی پٹیشنر از سیکنگ پروٹیکشن آف ہز فنڈامنٹل رائٹس کہ جی جو درخواست گزار ہیں وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت مانگنے کے لیے عدالت آئے ہیں۔ ویئر ایز پروٹیکشن از آلسو بینگ ساٹ اگینسٹ ہائی ہینڈنس آف آل دی ایجنسیز ان ویو آف دی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ان اٹ ہیز بین پریڈ دیٹ دی نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 23/12/2023 which has been issued malafidely in continuation of the aforesaid harassment may be suspended۔ پہلے ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا جب انہوں نے انتخابات لڑنے کا کاغذات نامزدگی اور گھر سے ویڈیو پیغام جاری کرنے شروع کیے تو ان کو دوبارہ جیل منتقل کرنے کا کہا گیا۔ پہلے ان کی چونکہ صحت خراب تھی تو ان کو گھر منتقل کیا گیا ضمانتوں کے بعد اور پھر 23 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ ان کو واپس جیل منتقل کیا جائے جس کے خلاف یہ درخواست دی تھی۔ عدالت نے کہا کہ قاضی عبدالحمید صدیقی لنڈن جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے ایز ویل ایز مسٹر سیف اللہ لنڈن ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ present in court waive notice claim copy and request for time to seek instructions and to file comment. Let para-wise admission notice be issued to the remaining respondents to be served through first 3 modes for 4 जनवरी 2023 کے لیے نوٹس جاری کیا۔ When para-wise reply comment shall be filed with advance copy to London Council for Petitioner in the meanwhile تب تک دی آپریشن آف نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 23/12/2023 جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو جیل منتقل کیا جائے گھر سے پہلے ان کو غیر قانونی طور پر گھر میں نظر بند رکھا، گھر میں نظر بند رکھ کے بھی ان کا دل نہ بھرا تو 23/12 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ فردوس شمیم نقوی جو بزرگ بیمار آدمی ہیں ان کو چونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو دوبارہ جیل میں منتقل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہوا عدالت نے مین وائل 23/12/2023 نوٹیفیکیشن شیل ریمینز سسپینڈڈ
تب تک عدالت نے کہا کہ 4 جنوری تک وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ رہے گا. ویئر ایز دی رسپونڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو انشور دیٹ دی پٹیشنر may be provided protection in accordance with law and unless there is any order from the competent court of jurisdiction with regard to his candidature, no adverse action may be taken against the petitioner. کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے امیدواری کے بھلے وہ ریٹرننگ افسران ہوں یا اس کے بعد ٹرائبونل ہو یا سپریم کورٹ تک جو ان کے جو کینڈیڈیچر کا معاملہ ہے، امیدواری کا معاملہ ہے، جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہ لیا جائے. نہ ایک تو اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے اور ساتھ کسی بھی طرح کی غیر قانونی کارروائی اور گرفتاری سے بھی روک دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے Take notice that the above matter is fixed in court on 4 January 2024 اور صبح 8 بجے 8:15 for hearing of main case when you are required to present in person or by a pleader duly instituted and show cause as to why the above petition should not be admitted, failing which the matter will be decided in your absence. کہ جی رسپونڈنٹس کو کہا جاتا ہے جی کہ 4 جنوری کو آپ پیش ہوں. جو رسپونڈنٹ 4 جنوری کو نہیں پیش ہوگا ان کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا. اور عدالت نے ساتھ یہ کہا کہ تب تک ایک تو 23/12 کا جو نوٹیفیکیشن ہے ان کو گھر سے جو سب جیل ڈکلیئر کی گئی تھی وہاں سے دوبارہ جیل میں، سینٹرل جیل میں منتقل کرنے سے روک دیا. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں ان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لینا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، کوئی گرفتاری نہیں کرنی، کسی اور مقدمے میں نامزد نہیں. ایڈورس ایکشن سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کا ان کو جو انتقامی کارروائی ان کے خلاف نہیں کرنی اور کوئی ایسا ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا. یہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے فردوس شمیم نقوی کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اگر اس طریقے سے عوام کو اور شہریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرنا شروع کر دیں تب ہی جا کے معاشرہ بہتر انداز میں چل سکتا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.